رسولوں کے مال کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 5 آیات میں یوں لکھا ہے، اے تھیوفلس، میں نے پہلا رسالہ ان سب باتوں کے بیان میں تصنیف کیا جو یسوع شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا، اس دن تک جس میں وہ ان رسولوں کو جنہیں اس نے چنا تھا روح القدس کے وسیلہ سے حکم دے کر اوپر اٹھایا گیا۔ اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورے ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ عزیز بھائی اور بہنوں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، کسی بھی فیکٹری میں، کسی بھی ادارے کے اندر کچھ لوگوں کی ذمہ داری کوئی ہوتی ہے، دوسرے لوگوں کی ذمہ داری کوئی اور ہوتی ہے۔ جو کچھ اور لوگ ہوتے ہیں ان کا کام جو ہے وہ تھوڑا ان سے فرق ہوتا ہے، یعنی سارے لوگوں کا ایک طرح کا کام نہیں ہوتا، اور اگر ایک ہی ادارے کے اندر، ایک ہی فیکٹری کے اندر، ایک ہی ڈپارٹمنٹ کے سارے لوگ ایک ہی طرح کا کام کریں تو کیا خیال ہے کہ نظام چل سکتا ہے نا؟ ہم جہاں پر رہتے ہیں، اگر جتنے بھی پی ایس سی کامرہ کے اندر لوگ ہیں وہ سارے کہیں جی ہم نے صرف جہاز پینٹ ہی کرنے ہیں، ہے نا، تو کام چلے گا؟ نہیں۔ یا اگر سارے لوگ کہیں جی ہم نے تو صرف یہ اس کے جو پارٹس ہیں وہی بنانے ہیں، نہیں چلے گا۔ ہر ایک شخص کی ایک الگ سے ذمہ داری ہوتی ہے، تب جا کر کسی بھی ادارے کا یا کسی بھی فیکٹری کا یا کسی بھی سیٹ اپ کا ایک نظام چلتا ہے۔ بطور کلیسیا ہم سب کی بھی علیحدہ علیحدہ ذمہ داریاں ہیں، لیکن ایک ایسی بنیادی ذمہ داری ہے جو ہر ایک ایماندار کی ہے۔ ہم میں سے کوئی کلام سناتا ہے، کوئی لیڈ کرتا ہے، کوئی پرستش کرتا ہے، کوئی اور کام کرتا ہے، مطلب مختلف ذمہ داریاں ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں۔ سارے لوگ ساری ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتے، لیکن ایک ذمہ داری ایسی ہے جو ہر ایک ایماندار کی ہے، چاہے وہ نیچے بیٹھنے والا ہے یا چاہے وہ اوپر کھڑا ہونے والا ہے۔ یہ ذمہ داری ہر ایک ایماندار کی ہے، اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ خوشخبری سنانا۔ آج ہم اس ہی مضمون پر خدا کے کلام کو سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ خوشخبری سنانا ہر ایک ایماندار کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد اور بھی ذمہ داریاں ہیں، لیکن جو بیسک کام ہے، جو بنیادی ذمہ داری ہے، وہ یہ ہے خوشخبری سنانا۔ اس حوالے میں سے جو ہم نے تلاوت کیا ہے، یہ رسولوں کے اعمال کی کتاب کا پہلا باب ہے، یا ایک طرح سے آغاز ہے۔ اس کو اس لیے رسولوں کے اعمال کہا جاتا ہے کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد جو رسول تھے، جو شاگرد تھے، انہوں نے جس جگہ پر جا کر خدمت کی، کام کیا، اور کلیسیا کی جو ترقی ہے، کلیسیا کی جو بڑھوتی ہے، اس کے بارے میں اس کتاب میں ذکر ہے۔ خاص طور پر 2 لوگوں کا اس میں بہت زیادہ ذکر ہے، ایک ہے پطرس اور دوسرا ہے پالوس۔ پطرس یہودیوں کا رسول تھا، اس کی خدمت، اس کی منادی زیادہ یہودیوں میں رہی، وہ کہ اس نے غیر قوم لوگوں میں بھی منادی کی، لیکن زیادہ یہودیوں میں، اور اعمال کی کتاب اس کی اس خدمت کا بیان کرتی ہے جو اس نے یہودیوں میں کیا۔ اور پالوس رسول غیر قوموں کا رسول ہے۔ پطرس یہودیوں کا ہے اور پالوس کن کا ہے؟ غیر قوموں کا۔
اور لوکا جس نے انجیل کو لکھا وہی اس کتاب کا لکھنے والا ہے. یعنی لوکا طبیب نے 2 کتابیں لکھی، پہلی لوکا کی انجیل اور دوسری رسولوں کے اعمال. اور لوکا جو ہے یہ پالوس رسول کا قریبی ساتھی تھا، اور پالوس رسول کے جو مشنری ٹور تھے، بشارتی سفر اس نے کیے، لوکا ان کے ساتھ رہا. بالخصوص جب ہم اس کے آخری سفر کے بارے میں دیکھتے ہیں تو لوکا اس کے ساتھ تھا. وہ کہتا ہے کہ جو منادی کا آغاز ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ ہر ایک ایماندار کا جو بنیادی کام ہے وہ کیا ہے؟ خوشخبری سنانا، منادی کرنا. تو پالوس رسول جو لوکا طبیب ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کام کا جو آغاز ہے، خوشخبری سنانے کا جو شروع ہے، وہ کس نے کیا؟ خداوند یسوع مسیح نے. خوشخبری سنانی شروع کس نے کی؟ خداوند یسوع مسیح نے. اور وہ کہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح شروع سے کیا کرتا رہا؟ ان کو سکھاتا رہا اور کر کے دکھاتا رہا. ہم کیوں اس بات کا بار بار ذکر کرتے ہیں، کیوں ہم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو منادی کرنی ہے، ہم میں سے ہر ایک کو خوشخبری سنانی ہے دوسروں کو؟ وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے، یہ ایک ایسا کام ہے جس کا آغاز خداوند یسوع مسیح نے کیا تھا. اس کو شروع یسوع مسیح نے کیا. اور جب ہم متی کی انجیل کو دیکھتے ہیں، اس کے 4 باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس وقت سے یسوع مسیح نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کہ کیا آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. پھر ہم جب 4 ہی بات کو دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا، منادی کرتا رہا اور ہر طرح کی بیماری اور کمزوری کو دور کرتا رہا. اور پھر جب ہم 9 باب کی 35ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو پھر سے یہ بتایا گیا ہے کہ یسوع مسیح تمام شہروں میں اور ہر گاؤں میں وہ پھرتا رہا، ہے نا. پہلے 4 باب میں بتایا کہ وہ گلیل میں پھرتا رہا، ہر جگہ پر جا کر خوشخبری سناتا رہا. اور 9 باب میں بتایا گیا ہے کہ وہ ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر علاقے میں گیا اور اس نے وہاں پر جا کر خوشخبری سنائی. بھائیوں اور بہنوں، میں کیوں اس بات پر زور دیتا ہوں ہمیشہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا آغاز یسوع مسیح نے کیا ہے. اور لوکا بیان کرتا ہے کہ شروع سے یسوع مسیح نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے میں ان باتوں کو لکھ رہا ہوں، تصنیف کر رہا ہوں، رائٹنگ میں لے کے آ رہا ہوں کہ چونکہ میں نے انجیل میں بھی بتایا تھا کہ یسوع مسیح کیسے منادی کرتا رہا، کیسے خوشخبری سناتا رہا، اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک اور خط لکھ رہا ہوں، ایک اور کتاب لکھ رہا ہوں، ایک اور رسالہ لکھ رہا ہوں، یہ جو اعمال کی کتاب ہے. اور کب تک یسوع مسیح نے یہ کام کیا؟ لکھا ہے اس دن تک جب وہ اوپر اٹھایا گیا. یعنی خداوند یسوع مسیح نے 30 سال کی عمر میں خدمت کا آغاز کیا، منادی شروع کی، لوگوں کو خوشخبری سنائی. اور کس دن تک سنائی؟ جب تک وہ آسمان پر اوپر نہیں اٹھایا گیا. یعنی جب تک یسوع مسیح آسمان پر نہیں اٹھائے گئے، یسوع مسیح کا فوکس ہی یہ رہا کہ کیا ہو کہ لوگ خوشخبری سے واقف ہوں. اب خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری یہ ہے کہ جو گناہ گار شخص ہے وہ دوزخ کی آگ سے بچ سکتا ہے. یہ خوشخبری ہے نا، کہ جو قیدی ہے وہ رہا ہو گیا، جس کو سزا ملنی تھی اس کو معاف کر دیا گیا ہے. جو گناہ گار شخص ہے اب وہ دوزخ میں جانے سے بچ سکتا ہے، وقت اسے ایمان لانا اور اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے. اور یہی خوشخبری خداوند یسوع مسیح سناتے رہے شروع سے آخر تک. اور پھر اس کا وہ حکم دے کر گئے ہیں. نہ صرف خود اس کا آغاز کیا ہے بلکہ یہ حکم دیا ہے، لکھا ہے کہ
रूह कुद्स के वसीले से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। भाई और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ये हुक्म दिया है कि हम उन लोगों को जो खुशखबरी से वाकिफ नहीं है, हम उनको खुशखबरी सुनाएं। अब खुशखबरी सुनाना सिर्फ किसी इबादत में, किसी मीटिंग में कलाम सुनाना नहीं है। रोज बरोज भाई भाइयों के अंदर, बहनें बहनों के अंदर खुशखबरी सुना सकती हैं। वजह क्या है कि हर रोज हमारे सामने कई ऐसे मुश्किलात आती हैं, आजमाइशें आती हैं, जब लोग हमें ईमान से हटाने की कोशिश करते हैं। और कई ऐसी बातें हैं, कई तोहम परस्ती है, वहम है, गलत तालीम है हमारे लोगों के अंदर, और खवातीन को ईमान से गुमराह करने की कोशिश करती हैं। मर्द भी कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन बहुत दफा कई खवातीन को ईमान से हटाने की कोशिश करती हैं। वो ऐसी ऐसी बातें, ऐसे लॉजिक या ऐसे उनके अकीदे होते हैं जो बाइबल के मुताबिक नहीं हैं। और वो क्या सिखा रहे होते हैं कि खुदा पर भरोसा ना करें, इन चीज़ों पर भरोसा करें। वो चाहे कोई ताला है, चाहे वो कोई माचिस है, चाहे कोई छुरी है, कोई पता नहीं क्या कुछ है। और हम समझते हैं कि ये चीज़ें हमें बचा सकती हैं, ये चीज़ें हमारे बच्चों की हिफाजत करेंगी, ये चीज़ें जिनके दिन मुकर्रर हो गए ये उनकी हिफाजत करेंगी। भाई लोहा या ताला या छुरी या और पता नहीं क्या कुछ, ये हमारी हिफाजत नहीं कर सकते। और ना इब्लीस डरता है। अगर इब्लीस ने किसी पर अटैक करना है तो वो छुरी से नहीं डरेगा। वो छुरी का कदा डरे? छुरी का डर तो सानू जिन्हों का खून निकलता है। इब्लीस का किहड़ा खून निकलना है? उन्होंने किहड़ा सट लगनी है, चोट लगनी है। अब मसीहियों के अंदर ऐसे दूसरी कौमों के अकीदे मिक्स हो गए हैं। वो बाइबल के नहीं हैं, लेकिन दूसरी कौमों के अकीदे मिक्स हो गए हैं। इसलिए मैं ये जोर दे रहा हूं कि बहनों को खुशखबरी सुनाने की जरूरत है, क्योंकि जो तोहम परस्ती है ये खवातीन के अंदर बहुत ज्यादा है। अजीब तरह के वहम है हमें, जिनसे हमें बाहर निकलने की जरूरत है। और इस बात पर ईमान रखने की जरूरत है कि हमारा खुदा हमारी हिफाजत करता है। वो चाहे हम हैं, चाहे हमारे बच्चे हैं जो पैदा हुए हैं, नौमौलूद बच्चे हैं, या वो जिनकी शादी की तारीखें मुकर्रर हो गई हैं, या वो जिंदगी के किसी भी हिस्से में क्यों नहीं, हमें हमेशा खुदा पर भरोसा और ईमान रखना है कि हमारा खुदा हमें बचाता है। और जब भी आपके सामने कोई ऐसी बात करता है, आपके लिए बेहतरीन मौका है कि आप उसको खुशखबरी सुनाएं। वैसे तो पता नहीं सुने या ना सुने, लेकिन जब कोई ऐसी बात करता है तो खुदा ने आपको मौका दे दिया है, खुदा ने आपको चांस दे दिया है कि आप उसके साथ खुशखबरी शेयर करें। उसको बताएं कि भाई बहन, हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी है, और हमारा खुदावंद यीशु मसीह ही बचाने और छुड़ाने की कुदरत रखता है। यीशु के अलावा और कोई भी दुनिया जहान की चीजों में बचा नहीं सकती। सिर्फ और सिर्फ यीशु का खून हमें गुनाहों से बचाता है, हमें हर तरह की हलाकत से बचाता है, हमें हर तरह के खौफ और खतरे और डर से बचाता है। और न सिर्फ ये, बल्कि जो गैर मबूदों की तरफ जाने के मशवरे हैं वो भी मर्द भी देते हैं, और अक्सर जो अक्सरियत है वो खवातीन के अंदर है। और बहुत सारे लोगों के कारोबार चल ही इस वजह से रहे हैं कि खवातीन उनके पास, कमज़ोर अकीदे वाली खवातीन उनके पास आ जाती हैं। ये भी हमें खुशखबरी सुनानी है कि हमें किसी भी गैर माबूद के पास नहीं जाना, हमें किसी भी कब्र पर, किसी भी मज़ार पर,
کسی بھی ایسے شخص پر جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے، پیر پتہ نہیں کی بلا ہے، ہمیں ہرگز کسی ایسے شخص کے پاس نہیں جانا ہے. ہمیں صرف اور صرف اپنے خدا پر بھروسہ رکھنا ہے. اور خوشخبری سنانے کا حکم ہمیں یسوع مسیح نے دیا ہے. یہ حکم یہ میرا حکم نہیں ہے، یہ پاسٹر ارشد کا حکم بھی نہیں ہے، یہ حکم یسوع مسیح کا ہے. اور یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ حکم دیا تھا. آغاز کس نے کیا تھا؟ خدا یسوع مسیح نے. جب وہ آسمان پر اٹھائے گئے، اس کے بعد یہ حکم وہ اٹھائے جانے سے پہلے وہ حکم کن کو دے کر گئے؟ رسولوں کو، شاگردوں کو. شاگردوں نے شاگرد بنائے، انہوں نے اور شاگرد بنائے، آگے انہوں نے شاگرد بنائے، اور یہ کرتے 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 سلسلہ ہم تک آ پہنچا ہے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس حکم کو لے کر آگے چلیں. آپ نے ایک ریس کبھی اگر دیکھی ہو تو کچھ ایسی دوڑیں ہوتی ہیں، ان کی گیمز ہوتی ہیں کہ ایک شخص ہے وہ بھاگتا ہے اور آخری پوائنٹ تک اسی سے جانا ہے. ایک تو وہ ہے کہ اس نے پوری ریس اسی نے کرنی ہے. دوسری ایسی ہے کہ اس نے ایک پوائنٹ تک جانا ہے اور آگے اس نے جو بھی ان کے پاس مشل ہے یا وٹ ایور جو بھی چیز کو ہوتی ہے ان کے پاس، وہ بیٹن اس نے اگلے بندے کو پکڑانی ہے. اب پھر اگلے بندے نے بھاگنا ہے، ایک مقام تک اس نے بھاگنا ہے، اس نے آگے پھر کسی اور کو پکڑا دینی ہے. اس نے بھاگنا ہے، اس نے ایک چکر لگا کے آگے کوئی اور کھڑا ہے، اس نے اس کو پورا ایک ٹیم ورک ہے. ایک آگے دے رہا ہے، دوسرا اس سے آگے دے رہا ہے، تیسرا اس سے آگے دے رہا ہے، چوتھا اس سے آگے دے رہا ہے. تو یہ جو خوشخبری کا سلسلہ یہ بھی ایسے چلتا آیا ہے. یسوع مسیح نے رسولوں کو دیا، رسولوں نے آگے اپنے شاگردوں کو دیا، شاگردوں نے آگے شاگردوں کو دیا، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے اب یہ ہماری ذمہ داری بن گئی ہے کہ ہم خوشخبری سنائیں. خداوند یسوع مسیح نے ہر ایماندار کو یہ حکم دیا ہے کہ جاؤ اور جا کر ساری قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو باپ اور بیٹے اور پاک روح کے نام سے بپتسمہ دو. بھائیوں اور بہنوں، یسوع مسیح نے اس کا حکم دیا ہے روح القدس کے وسیلہ سے. اس لیے ہمیں یہ کرنا ہے. ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیونکہ کسی نہ کسی طرح سے ہمارے اندر کئی خوف ہوتے ہیں. خوف کیا ہے؟ ایک خوف یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی میری مانے گا یا نہیں مانے گا، پتہ نہیں کوئی میری بات سنے گا یا نہیں سنے گا، پتہ نہیں میری بات کو سن کر یہ ہنس نہ دیں. یہ خوف ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم کسی کو خوشخبری سناتے نہیں ہیں کہ پتہ نکڑا مننی ہے، یا یہ نہ ہو کہ یہ میرا مذاق ہی اڑا دیں. مذاق ہوتا ہے نا، چل بیٹھ جا تو سن پتہ ہے تیرا. یہ خوف ہوتا ہے ہمارے اندر جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں چلو ہم خوشخبری کو دبا جاتے ہیں. بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تیسری بات جو اس حوالے میں ہمیں ملتی ہے، خوشخبری سنانے میں ایک مددگار بھی ہمیں دیا گیا ہے، اور وہ ہے روح القدس. خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ابھی تم یروشلم میں ٹھہرے رہو، کچھ دنوں کے بعد کیا ہوگا کہ تم روح القدس پاؤ گے. اور روح القدس کیا کرے گا کہ وہ تمہاری مدد کرے گا منادی کرنے میں، تمہاری مدد کرے گا خوشخبری سنانے میں. تم خوف نہ کرو، تم نہ ڈرو، تم نہ اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ پتہ نہیں مجھ سے یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. بولنے والے تم نہیں بلکہ خدا کا روح ہے جو تم میں بسا ہوا ہے. تو یہ جو خوشخبری کا حکم ہمیں دیا گیا ہے تو صرف حکم نہیں دیا گیا. فوج جب بھیجتی ہے کسی کو جنگ کے لیے تو ایسے نہیں بھیجتی، ساتھ وہ پوری سپورٹ بھیجتی ہے. تو ہمیں جب اس روحانی جنگ میں یسوع مسیح نے بھیجا ہے تو مددگار بھی اس نے ساتھ دیا ہے، روح القدس. بھائیوں اور بہنوں، یہ کام یسوع مسیح نے خود شروع کیا، یسوع مسیح نے اس کا حکم دیا ہے، اور اس کام کو کرنے کے لیے مددگار بھی ہمیں بخشا گیا ہے. لہٰذا یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے جس کو ہمیں پورا کرنا ہے. جب موبائل فون بنائے گئے تو موبائل فون کا کیا کام تھا؟ موبائل کس لیے بنائے گئے؟ موبائل کا کام کیا تھا؟ ہے نا، کال کرنا، بات چیت کرنا.
پھر تھوڑے سے موبائل، شروع میں تو وہ بڑے بڑے والے آ گئے نا، مٹرولا کے، اور وہ بڑے بڑے سیٹ تھے، وہ صرف، اور اس میں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی ویڈیو کال نہیں، کوئی واٹس ایپ نہیں، کوئی کچھ نہیں، صرف کال سننی ہے، کرنی ہے بس۔ پھر ایک وقت آیا کہ موبائل تھوڑے سے بہتر آ گیا، اس میں کچھ گیمز بھی آ گئی، اب پھر لوگ بیچ میں گیم بھی کھیل لیتے تھے۔ پھر نئے فون آ گئے اور بہتر آ گئے، ہاں جی، میموری کارڈ آ گئے، کیمرہ آ گیا، تصویریں بننی شروع ہو گئیں، پھر سمارٹ فون آ گئے، پھر ویڈیو کالز، اور پتہ نہیں اور کیا کیا ہے ابھی جو دنیا اسی پر بیٹھ کر گھر میں بیٹھے کر رہی ہے۔ لوگ کاروبار گھر بیٹھے اس پر کر رہے ہیں، لوگ اور خدمت ایون گھر بیٹھے اس پر کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں فون میں آ گئی ہیں۔ شروع میں اس کا کام کیا تھا؟ صرف بنیادی کام اس کا یہی تھا۔ آج بھی بے شک فون نے بڑی ترقی کر لی ہے، آپ گیمز کھیلتے ہو، بنیادی کام کیا ہے؟ کال آ جائے، آپ کی گیم چلتی رہے گی۔ آپ فرض کریں کہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس دوران کال آ گئی، فون کیا کرے گا؟ ویڈیوز کو جاری رکھے گا یا کال کو؟ کیونکہ اس کا بنیادی کام یہ ہے نا۔ ٹھیک ہے، بعد میں اور چیزیں بیچ میں آ گئی، ویڈیوز آ گئی، بیچ میں گیمز آ گئی، کیا کچھ آ گیا، لیکن وہ سارے کام اپنی جگہ، لیکن جو اس کا بنیادی کام ہے وہ سب سے زیادہ آج بھی اہمیت اسی کو دے رہا ہے۔ وہ فوراً ساری ادھر ہی رک جائے گا، گیم آپ کی رک جائے گی، ویڈیو آپ کی رک جائے گی، سارا کچھ رک جائے گا، کہے گا سب سے پہلے کال۔ کیوں؟ بنیادی کام یہ ہے، بنے اس کام کے لیے ہے۔ فون ہے، جب کسی نے شروع کیا موبائل پر، تو اس نے اس لیے نہیں بنایا تھا کہ اس میں لوگ ویڈیو دیکھیں گے، اس کا یہی مقصد تھا کہ لوگ کیا کریں، ایک دوسرے سے، بنیادی کام یہ ہے۔ تو آج بھی ایون فون بھی جب اس کا بنیادی کام آ جاتا ہے، وہ سارے کام پیچھے، بنیادی کام پہلے۔ خدا نے ہمیں اس لیے تخلیق کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، یہ بنیادی مقصد ہے، اور ایمانداروں کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ وہ خوشخبری سنائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اور بہت کچھ جو کرتے ہیں اس کے لیے ٹھیک ہے، لیکن خوشخبری سنانا یہ سب سے بنیادی کام ہے، سب سے اہم کام ہے۔ اور میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں کہ خوشخبری صرف یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں پر پلپٹ پر آ جائیں، مائک پکڑیں اور شروع ہو جائیں تو یہی خوشخبری ہے، نہیں۔ روز بروز آپ کو گھر کے اندر سنانی پڑ جاتی ہے، آپ کو آفس کے اندر سنانی پڑ جاتی ہے، آپ کو محلے والوں کو، اور کسی نہ کسی کو، ہر ایک بھائی کو، بہن کو جو آپ کو ایمان سے ہٹا رہا ہے یا مسیحی ایمان میں نہیں ہے، آپ اس کو خوشخبری سنائیں۔ یہ میری بھی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، یہ ہر ایماندار کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ گناہ گاروں کو خوشخبری سنائے، تاکہ کوئی بھی گناہ میں ہلاک نہ ہو، بلکہ ہر ایک شخص کی توبہ تک نوبت پہنچے، اور ہر کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کرے، پانی کا بپتسمہ پائے، روح القدس اس کو انعام میں ملے گا، تاکہ وہ جو باقی زندگی ہے وہ پاکیزگی کی زندگی بسر کر سکے۔ آج ہم نے یہ 3 باتیں سیکھی ہیں۔ خوشخبری شروع کس نے کی؟ خداوند یسوع مسیح نے۔ دوسری بات، اس نے ہمیں خوشخبری سنانے کا حکم دیا ہے۔ گریٹ کمیشن 5 دفعہ بائبل میں درج ہے، ارشاد اعظم جو 5 دفعہ بائبل میں آیا ہے۔ یہ یسوع مسیح نے حکم دیا ہمیں، اور تسلی کی بات یہ ہے کہ صرف حکم نہیں دیا، ہمیں مددگار بھی بخشا ہے، پاک روح جو ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم خوشخبری کو دوسروں تک پہنچائیں۔ ہمارا کام صرف بیج بونا ہے، ہمارا کام خوشخبری سنانا ہے، اس خوشخبری کو پھلدار بنانا خداوند ہمارے خدا کا کام ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس اخیر دور میں، اس اخیر زمانہ میں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، غلط عقیدے، غلط طور طریقے، غلط باتیں ان کے ذہنوں میں ہیں۔ ضرور ہے کہ ہم خوشخبری پہنچائیں، خوشخبری سنائیں ان لوگوں کو، تاکہ کوئی بھی گناہ میں ہلاک
نہ ہو۔ خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم سب خدا ان کے حضور اس کلام کے لیے شکر گزاری کی دعا مانگیں۔ تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔